أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله اللہم صلی علی. اپنا اپنا پڑھے، ایسے لگے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی کی محبت کو محسوس کر رہے ہیں. پڑھیے تھوڑا اونچی بات سے. کما چلے جی بتائیے کہ پچھلے سنڈے بھی ہم ملے تھے. لاسٹ سنڈے کلاس تھی کہ سیٹرڈے کا میچ ہے؟ تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے اور واپس پھر آئے اور اسی جگہ دوبارہ کلاس ہو نا. تو میں آج اس آتے ہوئے مجھے لگا شاید ہم سنڈے کو آئے تھے، لیکن سیٹرڈے ہوگا، سیٹرڈے تھا نا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ ڈوز دلوا رہا ہے آج. کیا سنا تھا ہم نے؟ کسی یاد ہی ہوگا سب کو. کیا ٹاپک تھا؟ جنت کا ٹکٹ. کچھ اس کے بعد سے اب تک کوئی چیز جو کہہ لے میرا دل خوش کرے یا کوئی حجت بنے کہ اس درس کے بعد آپ کی نماز میں یا اللہ سے تعلق کسی کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. کوئی اثر ہوا اس درس کا؟ جی آپ بتائیے، آپ کیا، آپ کے اوپر کیا اس کا اثر آپ نے محسوس کیا؟ جی بہت اچھا لگا تھا، اور جنت کی زندگی کو جب ویژولائز کرتے ہیں تو اس کی حقیقت جو ہے وہ زیادہ اپنی زندگی میں محسوس ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے ویژولائز کیا اور آپ کو ایزی لگا کہ آپ محسوس کریں. ٹھیک ہے جی. آپ اچھا مجھے ذرا سے اب آپ لوگ اپنے نام بتائیں. کیا پتہ میں اگلے سنڈے بھی آ جاؤں. میرا نام نائلہ جاوید. نائلہ جاوید. ٹھیک ہے جی. آپ کا؟ میرا نام سائق. آپ ہے سائقہ. نام سب کے ہیں، آپ کے کچھ کے سیو بھی ہیں میرے پاس. چلے آج نام میں نام یاد کروں گی آپ کے. جی صحیح ہے. جنت کی زندگی سے مختصر آپ تک مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ جی جی یہ دنیا اور اس کی تکلیفیں بڑی عارضی ہیں، جی ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ لیا. جو بھی کمی ہے نا اس زندگی میں وہ وہاں جا کے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جی کتنا اچھا پوائنٹ ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا تھا یہ؟ کیا ہوا اگر یہاں کوئی کمی ہے تو پھر کیا ادھر مل جائے گا. یہ لگا کہ یہ تو بڑا شارٹ سا ٹائم ہے اور کوئی بھی جو کمی رہ جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پوری رہے گی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ پھر راضی رہے. اللہ پھر راضی رہے. بالکل اچھا پوائنٹ تھا یہ. آپ دیکھیے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تھوڑا سا اس میں بھی یہ بات آپ سیکھیں گے کہ یہ دنیا جنت تھوڑی ہے، نہیں تو نہ سے بہت ساروں سے ہم اچھے ہیں. جی آپ اپنا نام؟ جی روبینہ. آپ تھے لاسٹ ٹائم؟ جی آپ ویسے اپنے بارے میں بتائیے کیا کرتے ہیں. ایسے ہم تھوڑی سی باتیں کریں، یہ ایک دو ان کے ہکپس رہ گئے ہیں. ہاؤس وائف ہے وتھ پے اور ود آؤٹ پے؟ وتھ چھٹی اور ناٹ چھٹی ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. آپ جی؟ میرا نام صدف ہے. صدف. پہلے مل چکے ہیں نا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. اس میں جو آپ نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ تقویٰ کے بارے میں، جی جی کہ اگر ہم ہر کام کرتے ہوئے اگر اللہ کا خوف یا تقویٰ انسان کے اندر ہو جائے جی تو پھر بھی یعنی کہ آپ کے لیے ایک تو نیکی کرنا اگر انسان اس نیت سے کرے کہ نیکی جو ہے وہ اللہ کے تقوی اور جنت کو جس طرح ہم ریئلائز ہم لوگوں نے کیا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی جو آپ نے ٹپس بتائی تھیں کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور جب تک کوئی چیز آپ کے سامنے آپ کو اس کی تصویر نہ ہو تو پھر آپ جس طرح ہمیں زندگی میں کوئی چیز اگر ہم نے اچیو کرنی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں نے لینا ہے تو اس کے اندر یہ فیسلٹیز ہوں گی. تو میں پہلے اس سے چیز کو اس سوچتے ہیں نا. طرح سے لیا کہ جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں وہ ہمارا ایک تصور بن جاتا ہے، پھر ایفرٹ کرنی آسان ہو جاتی ہے اس چیز کی. بالکل صحیح کہا. یعنی یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. آج کل تو یہ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، سمر ہے، ویکیشنز ہیں، اکثر لوگ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں نا.
تو اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ کہیں تو کیا وہ بچے پھر آپ کو چھوڑتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیں نا کہ ہم ڈزنی لینڈ جائیں گے یا ہم پیرس جائیں گے یا کہیں بھی جائیں گے تو پھر شوق ابھرتا ہے نا. ہمارا تو آج کل سلسلہ یہ چل رہا ہے ہر دن نئی جگہ. آپ لاسٹ سنڈے میں سیٹرڈے سے لے کے آج سنڈے تک نا اتنا کچھ دیکھا ہے بیچ میں. اور میں ہمیشہ پسند کرتی ہوں نیچر کو. تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں, باقی لوگ بھی اپنی باتیں کرتے رہیے گا لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ ٹریولنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے نا, کہ اللہ کی زمین ہے. ہم لوگ آپ سے یہاں سے سیدھا پھر اٹلی گئے تھے اور انیوژلی اٹلی کا ٹرپ بہت لمبا رہا پورے. اس کے بعد آج ایک ویک کے بعد ہم آئے نا, ایک شادی بھی تھی فیملی کے ساتھ, ان کے ساتھ رہے پلس سائٹ سینگ بھی کی, اٹلی کے سٹیز بھی دیکھے. اگر مجھ سے آپ ایک جملے میں پوچھیں نا کہ آپ کو اٹلی میں سب سے اچھا کیا لگا, لوگ. میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے سب سے اچھے لوگ لگتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا وہاں دیسی ہیں, کیا مطلب صرف دیسی لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ مجھے گورے بھی اچھے لگے, مجھے کالے بھی اچھے لگے, مسلم بھی اچھے لگے, نان مسلم بھی اچھے لگے. یعنی اللہ کا جو شاہکار اور جو ماسٹر پیس ہے نا وہ انسان ہے. میں تو یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے. یعنی ہم نے لاسٹ 2 ویکس میں الحمدللہ کتنی جگہ دیکھی, اور آج آپ کے ساتھ ہوں, یا اللہ نے زندگی دی خیر عافیت تو آج رات جرمنی میں ہوں گے. ملک بھی دوسرے, شہر بھی دوسرے. کل کا دن جرمنی کے فرینکفرٹ کا, تو اگلا دن پرسوں ہیمبرگ کا, اس سے اگلے دن ہم ڈنمارک ہوں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو. کوپن ہیگن کا پلان ہے. اور یہاں سے آگے پھر جاتے ہوئے اوسلو جاتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں, کیا ہے وہ, سویڈن سے گزریں گے, وہاں 3 گھنٹے کا سٹاپ ہے, پھر وہاں سے اوسلو. یعنی سفر ہے, زمین بھی وہی ہے, آسمان بھی وہی ہے. اور دوسری چیز جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے وہ نیچر ہے. آپ کو تو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ آپ رہتے ہیں. ہم جس نعمت کے ساتھ بہت پلتے بڑھتے ہیں نا, وہ ہمیں بس ایسے ہی لگتی ہے. آج میں نے رستے میں پھر دوبارہ جو ہی سوئٹزرلینڈ شروع ہوتا ہے نا تو وہ سینز بھی بدل جاتے ہیں. ہم نے ٹرینیں بھی تین ٹرینز بدلی, 3 دفعہ ہم چینج کر کے ادھر آئے نا. تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہر ملک اپنی جگہ خوبصورتی, وہاں کو قابل نہیں ہوتا کسی چیز کا, لیکن فرق لگتا ہے. صرف بارڈر کراس کرنے کی دیر ہے. تو سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کا فرق بہت واضح دکھا. آپ کو میری بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا اچھے سے برا, برے سے اچھا, لیکن چینج ہے نا, فرق ہوتا ہے نا. اور ابھی جب میں نے ساری ملکوں سے گھوم کے ناروے جانا ہے تو مجھے ابھی اس کے بارڈر سے پہلے اس کی خوشبو آنی شروع ہو جانی ہے نا. نیچر اور اللہ کے بندے, فطرت, کائنات کہیں. اور دیکھا جائے تو ہر جگہ پھول بوٹے باغ, وہی ہے. لاسٹ ویک ہمیں سیر کرائی تھی ادھر, آپ تھے, آپ کے ساتھ تھے, ہمارے ایک اور تھی سسٹر, وہ نہیں آج شاید ابھی شادیاں ہیں. تو وہ ایک چھوٹا سا ادھر یہ باغ آپ کے, ان کو بھی کسی دن لے جائیے گا. میں نے کم از کم 25-30 تصویریں اور ویڈیوز بنائی, اور انشاءاللہ ہم ابھی یہ ٹرپ ختم ہوگا نا تو اس پورے کا ویڈیو بنا کے تو یوٹیوب پہ ڈالیں گے. آپ لوگ دیکھیے گا میرے ساتھ ساتھ کہ صرف اتنی سی جگہ ہے واکنگ, ان کے گھر سے لے کے یہاں تک یہ پورے علاقے کو باغ بنا دیں تو اتنا ہی ہے نا آلموسٹ, لیکن اتنی اس میں ویرائٹی تھی. تو یہ سارا کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے, ایک تو 14 اگست کے حوالے سے. کوئی خاص ڈیٹ ہے یہ؟ اچھا. اور پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ ہمیں پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ گھر والوں وقت ہی وقت ہے. چلیے جزاکم اللہ خیر. میں شروع کرتی ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. سورۃ علم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں کہ بات, یہ ہم بہت غلط سوچ لیتے ہیں. چلو آج یہ ہے, دیکھنا کل اچھے دن بھی تو آئیں گے. اچھا کبھی تو تمہاری خیر ہوگی. بیمار ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں, کبھی تو تمہیں صحت ملے گی. غربت ہو تو ہم کہتے ہیں کبھی تو دولت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے بعد نہیں کہا. فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ یسرا نہیں ہے.
کہ ایک فیز تمہاری زندگی کا گزر جائے گا پھر دوسرا آئے گا، نہیں، مع، اور مع وہی ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں بما اہل و عیال، مع، معیت، ساتھ، وید کے معنوں میں ساتھ ہی ساتھ. جیسے آپ دیکھیے کہ ابھی ہم نے ٹریول کیا تو پہاڑ ہے تو ساتھ کھائیں ہے نا، ایک سائڈ پہ آپ کو ہل دکھتا ہے تو دوسری طرف پانی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلے رات اور دن. یہ تو نہیں ہوا نا کہ ہماری زندگیوں میں صرف راتیں ہی تھی پھر اب دن شروع ہو گئے. گرمیاں ہی گرمیاں رہیں کہ 2-4 سال تک، تو پھر سردیاں ہیں، گرمی کے ساتھ سردی، رات کے ساتھ دن، سورج کے ساتھ بارش، ہے نا، دھوپ اور چھاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت بنیادی اصول دے دیا. پہلے اس اصول کو چلیے سمجھتے ہیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ اپنے آج کے اس دن کی نسبت سے تھوڑا سا ریلیٹ کراؤں گی آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کی وہ صورتیں جس میں حالات ایسے تھے کہ جس کو آپ کشید کرنا بولیں. کشید کیا ہے کہ جب کبھی آپ نے گلاب کی پتیوں کا رق نکالا ہوگا تو نیچے بھاپ چلا دیتے ہیں، بھاپ کے اوپر اس کو رکھتے ہیں تو وہ پھر ویپوریٹ ہو کے اس کا پانی نکلتا ہے. ہماری انسانوں کی زندگیوں میں کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نچڑ رہے ہیں، کوئی ہمیں نچوڑ رہا ہے، کسی انسان کی طرف سے ہم ستائے جاتے ہیں، کبھی بیماری، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرا لئے آپ سب کو یہ آیت آتی ہے، دوسرے پارے کے بالکل ہی آغاز میں، دوسرے رکوع کے اندر ہے، جس میں اللہ نے مصائب خمسہ کی بات کی ہے کہ بے شک ہم ضرور از ضرور تم کو آزمائیں گے، تم آزمائے جاؤ گے. 5 قسم کی مشکلات، مصیبتیں زندگی میں آئیں گی. یہ ایسے جیسے آپ یہاں سے سویڈن جائیں یا کہیں بھی جائیں تو ایک گاڑی سے آپ بچیں گے تو آگے سامنے دوسری آ جائے گی، پھر ٹرک آ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی موٹر سائیکل آ جائے گی. تو جب وہ زندگی کے اس سفر پہ ہم چلتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی تکلیفیں اور چیلنجز آتے ہیں نا، تو آپ کی میری زندگی میں بھی یہی ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صرف خوشیاں ملیں. یہ الگ بات ہے کہ مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کو دعا دیتی ہیں اللہ تمہیں تتی ہوا نہ لگائے، تتی کہتے ہیں گرم کو، کہ میرے بچے کو کبھی گرم ہوا نہ لگے. تو اس کا میں جملہ پورا کر دیتی ہوں، اگر اس کو تتی ہوا نہیں لگے گی تو یہ کبھی نکھرے گا ہی نہیں، اس کو کبھی خیر ہی نہیں ملے گی. اگر زندگی میں مشکلات نہ آئیں، اگر زندگی میں تکلیفیں نہ آئیں تو ہم کبھی نہ بن پائیں. ہم اپنی زندگیوں کو کھول کر دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، بچیوں کو دیکھیں. آج ایک سائیڈ کی ایشو جو میری اپنی بھی عادت ہی ہے، میں نے بعد میں بھی بات کرنی ہے تو بھی کر دوں، اور وہ ہے پیرنٹنگ، بچوں کی تربیت، بیٹیوں کو کیسے پالا جائے، بیٹوں کو کیسے پالا جائے. آج کے پیرنٹنگ سٹائل میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تتی ہواؤں کے لیے تیار نہیں کرتے. ہماری بیٹیاں آگے اگلے گھروں میں جا کر وہ ہینڈل ہی نہیں کر پاتی. وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو ان کو ایک بڑی لاڈلی شاڈلی بچی بنا کر اور یہ سوچ لیا تھا کہ جیسے یہ ہمیں جو کہتی ہے ہم مانتے ہیں، اگلے بھی مانیں گے. اور چونکہ یہ 3 بھائیوں کی ایک بیٹی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو پھر یہ وہاں بھی ایسے ہوگی تو وہاں نہیں ہوتا. سورہ یوسف کھول کر دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف جیسے اتنے قیمتی بچے کو، جس کو اتنا خوبصورت خواب دکھایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے حالات سے ڈالا. تو پہلی بات آج کی اس نشست میں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے، کہ جو مرضی کر لیں، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. وہ کہتے ہیں نا، لکھ خوراکاں کھا لو، جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپا آئی جاتا ہے. آپ آرگینک کھا لیں، آپ وہاں یہ کھا لیں، آپ بہت ملی ہوئی جلی ہوئی چیزیں لے لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن بڑھاپا آئے گا. جتنا مرضی آپ پن چھن کے اپنے بچوں کو رکھیں کریں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آزمائشیں آتی ہیں. ہاں، امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا. کسی نے ان سے پوچھا تھا، بڑی پیاری بات ہے، کہتے کہ آپ کو زندگی میں اتنی مشکلات ملی، اور آپ اگر امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھیں نا تو اتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو کوڑے برستے تھے، اگر وہ کوڑے کسی پہاڑ پہ برسے جاتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا. تو کسی پوچھنے والے نے کہا کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے نہیں روکتی؟ یعنی آپ پھر اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تو کہنے لگے اللہ کی قسم، اگر آزمائشیں نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے. مشکوک سمجھے؟ یعنی شک یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ ہی نہیں ہے،
یعنی آپ وہی بات ہے کہ یہاں سے اگر آپ اٹلی جانا چاہیں تو آپ کہتے ہیں رستے میں کوئی موڑ نہ آئے، رستے میں کوئی کھائی نہ آئے، راستے میں کوئی بمپ نہ آئے، کوئی اسپیڈ بریکر نہ آئے، تو آپ مانیں گے؟ آپ ایسا رستے سے گزر ہی نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں میں اس دن نکلوں گی جس دن رستے میں کوئی ٹریفک نہ آئے، تو وہ ہڑتال ہوگی اور آپ کو پھر جانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے راستوں میں آزمائشیں اور خاص طور پہ حق کے راستے میں، خیر کے راستے میں نہ آئے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر میرا راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے، بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے، سوچیے ذرا اپنی اپنی کوئی آزمائش سوچے، اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں، ہم اسے الٹ سوچتے ہیں۔ بس اپنے دل کو اس بات سے راحت دو کہ اگر آزمائش نہ ہو تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، لیکن آزمائشوں نے ان کو عزیز مصر بنایا۔ آپ اگر آج یہاں بیٹھے ہیں تو کئی مشکل چیزیں راستے میں آئی ہوں گی، کتنا کچھ گزرا ہوگا، پھر کہیں آپ پہنچے، روٹی نہیں بنتی، آٹے کو پٹک پٹک کے گوندا نہ جائے، اس کو بیلنے سے پتلا کرا نہ جائے، تتے توے پہ، جلتے توے پہ اس کو نہ ڈالا جائے تو آپ روٹی کھا سکتے ہیں؟ کچی روٹی، کچا آٹا، نان نفقے اور کچی روٹی میں یہی فرق ہے نا۔ تو پہلی بات آپ کو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کیا ہے، کہ یہ یسر لانے کے لیے عسر لاتے ہیں، اور مشکلات کے ساتھ آسانی اور دشواریوں کے بعد ان سے چھٹکارا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کی حقیقت جان لیں تو پھر نقصان ہو، تکلیفات آئیں، ہم خوش ہوں۔ دیکھیے ادرک کڑوا ہوتا ہے نا، جنجری سا، لیکن اکثر بڑے لوگ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے فائدے دیکھ کے۔ کریلے کڑوے ہیں، بچے نہیں کھاتے، بڑے لوگ کھاتے ہیں، کہتے تمہیں کیا پتہ اس کریلے کے فائدے کتنے ہیں، ہے نا۔ کئی کھانے کی ایسی چیزیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ میدا کھاؤ، وائٹ میدے کی بنی روٹی کھاؤ، یا وہ جو چھان بورا ہے، تو بچے کہیں گے جی وائٹ میدے کی کھاؤ، مزے کی ہوتی ہے، پیزا کھانا ہے تو میدے کا کھاؤ۔ لیکن بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا وہ تھوڑا سا چھان بورا ہسک کا بناؤ تاکہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ زندگی میں ہم چاہتے ہیں میدا ملے، لیکن میدے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ۔ اللہ کے نبی نے تو سفید آٹا اتنا کھایا ہی نہ جتنا ہم کھاتے ہیں۔ تو بالکل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا شر اپنا کوئی لاؤ لشکر لے کر اس آپ پہ حملہ آور ہو گیا، اور آپ سارے رستے جی بند ہیں، اور ایسے شخص کو پھر اپنے آپ سے بھی کوفت ہوتی ہے، جس کو آج کے دور میں بڑا پیار سے کہتے ہیں جی ڈپریشن ہو گیا، جی بڑے سٹریسڈ آؤٹ ہو گئے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، خودکشی تک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حتی ضاقت الارض بما رحبت، یعنی زمین کھلی ہونے کے باوجود تنگ ہوتی ہے۔ پھر ایسے بندے کی نا سوچ نیگیٹو ہونے لگتی ہے، کبھی کبھی حسن زن ختم ہو جاتا ہے، بد زن ہو جاتا ہے، میری جی تو نصیب میں کچھ نہیں، میرے خیر ہوتی تو یہ کیا ہوتا وہ ہوتا، اور پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے جو مسائل ہیں ان کا حل کوئی نہیں ہے، اور یہ چیزیں کہہ لیں مصیبت در مصیبت ہوتی ہیں۔ ایسے وقتوں میں اگر آپ کو مجھے یہ آیت یاد رہے نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی نا، اللہ کے نبی کے لیے حالات کیا تھے وہ اب ایک الگ بات ہے۔ سورۃ علم نشرح یعنی سورۃ شرح اور سورۃ ضحیٰ اکٹھی ہیں قرآن میں، یعنی یہ دو صورتوں کو آپ اکٹھا پڑھیں نا تو آپ چھم چھم روئیں اللہ کے نبی کی محبت میں۔ ہم تو نعمتوں میں پلے ہوئے، نازوں میں پلے ہوئے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں کبھی بھی یعنی وہ تکلیفیں آئی نہیں، اور اگر آئیں تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جب سارے ہی آپ کے دشمن بن جائیں اور اس وقت اللہ آسمان سے کہے کہ دیکھو عسر کے ساتھ یسر ہے، تو یہ سچ ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح سورۃ طلاق کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ یسرا۔ اب دیکھیں وہاں بعد کا لفظ ہے، طلاق کے موضوع چل رہے ہیں، وہاں عورتوں کے گھر ٹوٹنے کی باتیں، عدت کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، تمہاری نہیں بنی نا اس مرد سے، یا تمہیں یہ بیوی سوٹ نہیں کی نا، یا تمہاری قدردانی نہیں ہوئی، یا تمہارا ذہن نہیں ملا، تو پھر اللہ نے جو راستہ کھولا ہوا ہے حلال طریقے سے اس کو لے لو، اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی دے دے گا۔ وہاں کیا تھا معا، یہاں کیا ہے بات، کبھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کبھی بعد ہوتی ہے۔
جیسے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں ادھر کھائیں ادھر آپ کو صحت مل گئی، کہتے ہیں جھٹ پٹ. عموماً ایلوپیتھک دوائیں ایسی ہوتی ہیں، پھر منٹوں میں فائدہ ہو جاتا ہے، ایک انجیکشن لگوا لیں سر درد ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جو ہومیوپیتھک دوائی ہے اس کا ذرا دیر سے اثر ہوتا ہے. تو ہمارے اوپر آنے والی تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی ان دو قسم کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہماری دھلائی کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ ذرا بعد میں کریں گی. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، میں اور آپ کیا کریں کہ جس کے بعد ہم پہ آئی ہوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، دکھ اور جو ABC جو موجود ہے یہ سب کچھ کس رنگ میں ہو کہ ہم اس سے خیر لیں. اور اگر اس کی آپ پہلی اینٹ یعنی فرسٹ بریک ٹو مینیج دیز آل پرابلمس، جو تکلیفیں، جو غم، جو مشکلات ہمیں آتی ہیں، اگر ہم ان کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز اس میں تقویٰ ہے. اللہ از واچنگ می. میں نے گناہ میں نہیں پڑنا. جیسے ابھی آپ نے پچھلے ویک کے لیکچر کی بات یاد رکھی تھی نا کہ تقویٰ حفظ و نفس نما یوسم، یہ بات ہوئی تھی اس دن. آنکھوں کو اس چیز سے بچائیے جو آنکھوں کو گناہ گار کر دے، کانوں کو اس چیز سے بچائیے جو کانوں کو گناہ گار کر دے. آپ میں اپنے اوپر لیں. اور آج فی زمانہ شیطان اس طریقے سے ہمارے دماغوں پہ سوار ہو گیا، ہم پہ کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمارا کوئی گناہ. کبھی زاری پہلے ہوتا تھا، پھر بھی مائیں بھی بچوں کو کہتی تھی کہ یاد کرو کیا کیا ہے، چونٹی کو مار دیا ہوگا. ہم خود کہتے تھے آٹا نمک گر جاتا تھا تو کہتے تھے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن. ہاں کہتے تھے نا. تو بچے کو فیل کراتے تھے اور مائیں کراتی تھی کہ تم پہ تکلیف آئی نا یہ تمہارا ہی کیوں اپنا معاملہ ہے. آج آپ دیکھیے تصور ہی نہیں، ماتی ماری گئی، سوچ ہی نہیں گئی. تو تقویٰ کیا ہے؟ ایک زیادہ راہ ہے، خیر الزاد تقویٰ ہے، اور اللہ سے ملاقات کی بہترین تیاری کا یہ دوسرا نام ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آر یو گیٹنگ ریڈی ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا تم اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہے ہو، تو کیا کریں؟ کپڑے نکال لیں، کوئی بیگ رکھیں، کوئی چیزیں لیں؟ نہیں، تقویٰ. آپ نے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سورۃ نساء کی آیت 131 میں بتائی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. او مسلمانوں، واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جو کتاب دیے گئے تھے، اور تم کو بھی یعنی ہم مسلمان، تم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تو اللہ کا ڈر، تقویٰ، یہ ہے جو ہمیں نافرمانی سے روکتا ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ نے رکتا ہے بندہ، یہ ایک پردہ ہے جو بندے کو تحفظ دیتا ہے. اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک استاد کہہ سکتے ہیں، ایک وائز ہے، ڈرانے والا، وارنر، آگاہ کرنے والا ہے، ناصح ہے. اور تقویٰ انسان کے لیے وہ چیز ہے جو اس کے ہر معاملے میں آسانی لاتا ہے. آپ کو، مجھے، اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اس بات کو دماغوں میں رکھنے کی اور بھرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں جو گناہ کروں گی مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. دیکھیے آپ چینی کھاتے ہیں، آپ ایک کپ آئس کریم کھاتے ہیں، اس میں 200 کیلوریز ہیں، جسم میں جائیں گی نا، اس کے چینی کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اگر دودھ بھی فیٹی ہے تو اس کی چکنائی کا اثر آئے گا نا. اب روز فرائی کھانے کھاتے ہیں، اس کا اثر آئے گا نا. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا نا تو آج آپ کو تقویٰ کی بڑی سمپل سی مثال سمجھ آ گئی. روز فرائی کھانے والے کو کولیسٹرول کا پرابلم ہو سکتا ہے، ویٹ اس کا انکریز ہو سکتا ہے، اس کو سانس پھول سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے روز کا کام پکڑ لیا. کبھی کبھار آپ کھا لے، کچھ نہیں ہوتا، اس اوکے. اگلے ٹائم نہ کھائیے گا. ایک دن خوب ہیوی کھانا کھائے، اگلے دن آپ روزہ رکھ لیں، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی وہ کمپنسیشن ہوگی. گناہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے. یہ جو تقویٰ ہے نا، اس کو سمجھیے. جب لائف سٹائل بن جائے فرائی کھانے تو کولیسٹرول پڑتا ہے. اسی طرح جب لائف سٹائل گناہ بن جائے پھر کہتے ہیں پتہ ہم، اچھا یہ گناہ ہے، اچھا میں نے تو نہیں کبھی یہ سوچا، مجھے تو نہیں یہ بات پتا. تو پھر انسان کو لگ پتہ نہیں جاتا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس طرح کھانے کا ایک ایک ذرہ جو منہ سے لے کر جسم میں سے نکلتا ہے نا، اپنا اثر دیتا ہے. ہر گناہ، میں کچھ بھی دیکھتی ہوں، میں نے ایسی فون کھولا، ایسی نگاہ بھٹک گئی، میں نے فیس بک کھولا، میں پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی، میں نے یوٹیوب کھولا، پتہ نہیں کیا کیا کھولتی چلی گئی. یہ جو کیا کیا کرتی رہی نا میں، یہ بھگتنا میں نے. یہ ہے تقویٰ.
सेम है भाई, मैंने अपने बैग में सामान डाला है तो मुझे उठाना पड़ेगा। खाली बस्ता उठाए तो खाली होगा, वजन नहीं होगा। अगर मैंने लाइट चीज़ें डाली तो लाइट होगा, और अगर मैंने हैवी डाला तो उठाना पड़ेगा। 101 मिसालें ले लीजिए, चले छोड़े, आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लगती तो छोड़ दे, नहीं ले, खाना पकाते हैं ना। आप चावल बना रहे हैं, आप पुलाव बनाते वक्त जो मसाला उसमें डालते हैं उसका असर आता है कि नहीं आता? तो अगर आप मसालों के साथ 4 चम्मच चीनी डाल दें तो क्या पुलाव में उस चीनी का थोड़ा सा असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पीला रंग डाल दीजिए, पुलाव पीला हो जाएगा। हर छोटी बड़ी चीज का असर हमारी जिंदगी में आता है। सूरत तलाक की आयत 4 में जो बात कही कि वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल्लहु मिन अमरिही युसरा, युसर और युसर का खेल बता रही हूँ आपको कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा उसके हर काम में अल्लाह आसानी कर देगा। तो आप अगर मैं इस बात को समझ जाएं तो तकवा क्या है कि नेकी करने के लिए सोचना ना पड़े। ओ नहीं, आज 10 मुहर्रम है, चुप चुप चुप, गुनाह ना हो जाए, रोज़ा रखना है, रमज़ान है, चलो चलो ये नहीं देखना, नहीं उम्रे पे आई हुई हूँ, इस्तग़फ़ार, ये नहीं निकालो मेरा बाया वो पहनो। ये सोच के नेकियां करता है ना बंदा, आए मैं किधर बैठी हुई हूँ, ओ मैं मस्जिद में आई हूँ, मुझे ऐसे करना नहीं। तकवा का एक फॉर्म तो आपको समझा दिया ना थोड़ा सा, कि गुनाहों से बंदा कॉन्शियस हो जाता है, गुनाह कॉन्शियस। दूर से गुनाह दिखते, बिजली की तार लटक रही है आप कैसे पकड़ेंगे, चूल्हा जल रहा है आप कैसे उस पर हाथ रखेंगे। तो पहली तकवा की फॉर्म क्या होती है कि बंदे को गुनाह चुभते हैं। और फिर मज़े की बात बताओ, जहाँ से लोग खुश होके आते हैं ना, बिल फर्ज आप किसी रस्मन आतन मुरवतन भाई वहाँ चले गए ना, तो वहाँ से आप रो के आते हैं। लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको लगता है ये छाती ना गिर जाए मेरे ऊपर, ये ज़मीन ही ना फट जाए। फिर वो महफिलों से लज्जत ख़त्म हो जाती, फिर मज़ा नहीं आता। लोग एंजॉय करने जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, चलो फ़न है। आप कहते हैं फ़न क्या है, ये तो मेरा हार्ट ब्रेक ही ना हो जाए, यहाँ पता नहीं मेरी मौत ही ना आ जाए। फिर पहली चीज़ क्या है, गुनाहों में से खूबसूरती निकलने लगती है। अगर आप इतने साल से कुरान सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने ऊपर ले लूँ, अगर मेरे अंदर से गुनाहों की महफिलें, गुनाह वाले काम, गुनाहों का देखना और सुनना और बोलना या जो भी है, उसकी कशिश कम नहीं हुई तो बड़ी खतरे की बात है। ये ऐसे है कि आप कई साल से एक दवाई खा रहे हैं तो आपको असर ही नहीं हो रहा, बदलते हैं ना फिर दवाइयाँ। और अगर पता चल रहा है टेस्ट कम हो रहा है, मज़ा नहीं अब आ रहा, बस आदत है, वो कहते हैं क्या करे, छुट्टी नहीं मुंह को लगी हुई, तो अंदर अगर कोई गिल्ट रिजेंटमेंट है तो बेहतरी है। लेकिन इतना स्लो प्रोसेस ना हो जाए कि चावल ही गल जाए, इतनी हल्की आग पे चावल रख दिए कि वो बिल्कुल खीर बन गए। हम कई दफ़ा नेकियों की हर बात सोचते हैं, सुनते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं फिर चेंज ही नहीं हो रही। आखिर मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ? अक्सर आप देखिए लोग क्या कहते हैं, हज कर लेंगे ना फिर ठीक हो जाएंगे। मैं कहती हूँ अच्छा अल्लाह इनको हज करा, ये नेक हो, अल्लाह इनको हज करा, जल्दी करा। अच्छा हज करके आते हैं, कुछ दिन तो बड़े नेक रहते हैं, फिर एक मौका आया तो दूसरा आया तो तीसरा आया, फिर गुनाहों का फिर पढ़ते हैं। किसी ने कहा कि हाँ हाँ भाई हज करना है हमने, बुढ़ापे में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो आएंगे तो फिर गुनाह करेंगे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। माशाल्लाह अच्छी सोच है, पैसे तो ज़ाया करने भी नहीं चाहिए, गुनाह की बात है। यानी उनको यकीन है कि अभी तक मैं हज करके गुनाह नहीं छोड़ूंगी, जब बूढ़ी हो जाऊंगी फिर गाने समझ ही नहीं आएंगे, फिर नुमाइश क्या करनी, कमर तो मोटी होगी, कमरा हो गया, अब क्या दिखाना है, फिर तौबा कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि गॉड गिव मी गाइडेंस बट नॉट सून, अल्लाह मुझे हिदायत दे पर इतनी जल्दी ना देना, ज़रा मेरी भी शादी हो ले, मेरे बच्चों की भी हो ले, आखिरी बहन भाई की भी हो जाए, सारों की हो जाएगी ना तो फिर मैंने को जाना। वो हज़रत यूसुफ के भाइयों ने क्या कहा था, जो यूसुफ को गुमे में फेंक दो और बाद में नेक हो जाना। हम में अक्सर ये करते हैं, दैट मीन तकवा नहीं है। और तकवा का दूसरा डायमेंशन, नेकियों के मौके नजर आने लगते हैं, बंदा अपने हाथ आई नेकी को जाने नहीं देता। आप देखिए कि नेकी करना उसके लिए आसान है जिसको उर्दू का मुश्किल से बोलो फितरत सानिया बन जाए नेकी, उस बंदे को कोई सोच नहीं पड़ती कि ये मैं करूँ ना, उसे करनी है। अच्छा अखलाक है, सब में अच्छा, घर में मेहमान आए हैं कि नहीं आए, बच्चों से आप अच्छे ही हैं,
میاں صاحب کے ساتھ جیسے مہمانوں کے سامنے ہوتے ہیں ویسے ان کے بعد بھی ہوتے ہیں، اور اگر ذرا دوسرے حالات ہو تو وہ آپ خود ہی سوچ لیجیے، میں کیا بولوں. آپ کو سوچنا نہ پڑے. اور اخلاق تو کہتے ہی پتہ ہے اس کو ہے پرانا ہونا. جیسے کپڑا پہنتے نا، پہن کے پرانا ہو جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنڈیا ہوا کپڑا، بہت یوزڈ. تبلی و یبلی کا لفظ آتا ہے دعا میں نا، کہ بندے کے ساتھ کپڑا پہن کے اتنا ایزی ہو گیا، اس کا خوب سافٹ ہو گیا ہے. تو اخلاق بندے کے لیے اتنا ایزی ہو کہ وہ مصیبت میں نہ مارا ہو کہ مہمان جائیں تو میں ذرا بچوں کی چترول کروں. یہ بہت بڑی دیر ہو گئی ڈرائنگ روم مینرز، اب ذرا میں دیکھوں ہے اس کا ماسیوں کے ساتھ کچن میں جا کر بولنے کا انداز اور ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بولنے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے. اچھی باتیں کرنی اچھی لگے. اچھا ہماری ایک نظر کمزور ہوتی ہے اکثر، چلے گناہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے لیکن ڈھیٹوں کی طرح کرتے ہی رہتے ہیں. ابھی نہیں دوست کی خوشی، فلاں کی خوشی. لیکن یہ جو دوسری آئی سائٹ ہے نا ہماری، کہ نیکیوں کے موقع سامنے پڑے ہوتے ہیں اور ہم سے نہیں ہوتے، یہ بڑی کمزور ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی نیکی کا موقع جانے نہ دے. تو جب آپ کے اندر یہ دوسری چیز آ جاتی ہے اور آپ سوچیں کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں کیا لے کے جاؤں گی. کبھی آپ عبادت کرتے ہیں صرف اس شوق میں کہ کل جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گی تو پیش کروں گی. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. تو بالکل اس طریقے سے انسان کبھی عبادت کرتا ہے، کبھی اللہ سے محبت محسوس کرتا ہے، کبھی اس کا خوف آتا ہے، کبھی اس پہ امید ہوتی ہے، توکل ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے. اتنے خوبصورت لفظ ہیں. یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کوئی ایک رسمی نہیں رہتا. کبھی وہ عاجزی میں، کبھی نماز میں، کبھی نذر و نیاز میں، کبھی زکوٰۃ میں، کبھی روزے میں، ذکر میں، صدقے میں، کسی نہ کسی بہانے اللہ کو یاد کرتا ہے. دیکھیں آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر بعد بات کرو خدر چلا جاتا ہے. گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو نا، کسی کے پوتا نواسا یا کوئی ایسا بچہ، اپنے بچوں کو تو اتنے لاڈ نہیں کرتے لوگ جتنا بچوں کے کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں مہمان آ کے بیٹھے، اس بچے کی باتیں شروع ہو جائیں گی. اس نے یہ کیا، یہ ادھر گیا، یہ وہ گیا. شام کو میاں صاحب آئیں گے تو کہیں جی آج یہ کیا، آج وہ کیا. محبت ہے نا. وَلِكُلٍّ وِجْهٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر بندے کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف منہ کر لیتا ہے. جب بچہ آپ کا فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے تو آپ اس کی باتیں کرتے ہیں. جس کو اللہ سے محبت ہو گئی، میں اس کی دوسروں کی پرواہ کیوں کروں. آپ خوش ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ ناراض ہیں تو آپ کا پرابلم ہے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ. سارے ہی ہو جائیں، خوش ہوتے اٹس اوکے، ہو جائیں، نہیں پڑی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ اللہ کو ایک ماننے کے بعد اس کے ساتھ محبت کا تعلق، اور یہ تقویٰ کی ڈوریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. شرم آتی ہے، اللہ کل تیرے سامنے آؤں گی کیا بنے گا. اے اللہ نبی کے سامنے جاؤں گی، ان کے سامنے میرا پرچہ پیش کیا جائے گا، میرا نبی کیا کہے گا. وہ شاعر نے کہا نا، علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ اللہ تو غنی ہے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو میرا حساب نہ کرنا. جب تیرے اتنے جو بندے ہیں تو ایک اقبال ہے بیچ میں، تو اس کا حساب نہ کر، تجھے کیا فرق ہے. یا ایسے نا کروڑ پتی بندہ ہے اور اگر کسی نے اس کے 2-3 یورو نہیں دیے تو اس کو کیا فرق پڑنا ہے. تو میرا حساب نہ لینا. پھر کہتے ہیں اگر تو نے واقعی لینا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا. میدان حشر میں مجھے شرمندہ نہ کرنا. کیا آج 2022، آج میں ڈیٹ بھی بول دیتی ہوں، 14 اگست 2022 کو یہ لیکچر زیورخ کے اس ہال میں ڈیلیور ہو رہا ہے. ہم کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کا تصور کرتے ہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب کھل رہا ہوگا. آج بھی ایک حدیث ہے کہ امت کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں. اب وہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں چھوڑ دیجئے، یؤمنون بالغیب. ہمیں اس سے زیادہ بات کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہمیں اس سے گہری سوچ میں جانا ہے، بس اللہ بھیج دیتا ہے. اب آپ اپنا نام لیجئے، میں اپنا لیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے آج عفت نے یہ کیا، آج ثروت نے یہ کیا، آج عافیہ نے یہ کیا، آج فرا نے یہ کیا. ہر ایک اپنا نام لے لے. کیسا لگتا ہوگا؟ اگر ہم غلط کام کریں نا تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو نہ پتہ چلے، بھائی بہنوں سے چھپ جائے، شوہر کو نہ پتہ چلے، بچوں کو نہ پتہ چلے. تو کہاں پھر وہ اتنی بڑی ہستی. اور آپ دیکھیں گے کہ جس کو واقعی یقین آ جاتا ہے نا اس بات کا، تو وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے.
सूरत लैल की आयत 5 to 7 में अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाते हैं, फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। देखिए इसमें भी युसर है। अभी तक मैंने जितनी आयतें दी है ना, उसमें उसर और युसर का खेल है। असल में ये है हर मुश्किल के बाद आसानी, कि जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहे, तो हम भी इसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। यानी ये बड़ा अहम नुक्ता बताने लगी हूँ। शुरू में नेकी मुश्किल लगेगी आपको, आदत नहीं होती। बस अगर आपको तहज्जुद की आदत नहीं है तो रात को उठना ही बड़ा मुहाल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह की बना रख लिया किसी के कहने पे 10 मुहर्रम का, तो सारों ने कहना है तुम छोड़ दो, हम रख लेते हैं तुम्हारे हिस्से का। ऐसी कैफियत होती है ना। लेकिन जिसको आदत हो जाए, वो सफ़र में हो, वो हज़र में हो, वो थका हो, वो बीमार हो, उसकी आँख खुल जानी है रात को। उसने कहना अल्लाह मैं नहीं सो सकता, पहले मैं आपसे बातें करूं। और जिनको रोज़ों की आदत होती है उनको ये थोड़ी है बहाने के जी शुक्र है रमज़ान में बीमार हुई हूँ ताकि छुट्टियाँ हो जाएं। सबसे ज़्यादा बीमार होने की खुशी रमज़ान में होती है, और वो भी जब गर्मियों के रोज़े हों। है हाय सफ़र सारे हम वर्ल्ड टूर पे चलते हैं रमज़ान में, रोज़े छोड़ देंगे क्योंकि अल्लाह ने कह दिया सब मुसाफिर पे रोज़े छोड़ दो। वो कहते हैं हम तो हर वक्त ही सफ़र में होते हैं, हम सफ़र में भी रखेंगे। समझ गया ना। जो काम पहले करेंगे वो काम आसान होगा। ज़्यादा करते करते काम आसान होता है। वॉक शुरू करें मुश्किल है, चलते जाएंगे आसान हो जाएगा। तो नेकियों के लिए आपने आपको गियर अप दीजिए। और आज गुनाह बड़ा मज़े का लगता है, रुकिए। गीबत करने को दिल चाह रहा है, मचल रहा है, जुबान पे परेशान हो रही है, गिड़े पड़ रही, नहीं बोलना। घड़ी देख के 20 सेकंड वेट करूंगी, अगले दिन 30 का लगाई, उसके बाद 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट बाद तुम्हें बताती हूँ, जरा ठहर जाओ। पेट में दर्द होने लग जाता है, कोई और ना बता दे, मैं ही बता दूं। इसलिए अपने आप को खुद ट्रेन करना है। देखिए कब्र मेरी, पुल सरात पे मैं तन्हा, आज रात अगर आंख बंद हो जाए तो मुझे कहाँ डाल कर आएंगे। ये सारी दुनिया, इसकी रंगीनियाँ, इसकी खूबसूरतियाँ और इसके गम सारे ख़त्म हो जाने सिर्फ एक सांस रुकते ही। ये जो 16 ग्राम और कोई कहता है कि 5-6 ग्राम की रूह है हमारे अंदर सिर्फ। किसी ने कहा कि मौत क़यामत कितनी करीब है, इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। तो क्या कहा लो, एक हार्ट बीट, जस्ट एक हार्ट बीट मिस हो जाए तो है थे में बदल जाता। आपका मेरा नाम मैयत में बदल जाएगा। लेकिन दुनिया, हमें दुनिया छोड़ती नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बड़े प्यारे इमाम थे, तो वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला बहुत सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, यानी बहुत क्वालिफाइड है, और अल्लाह की बड़ी खूबियाँ हैं। वो चाहता है कि जो खूबियाँ उसमें है ना, उसके बंदों में भी आए। बस अल्लाह रहम करने वाला, तो वो चाहता है कि इब्ने आदम भी रहम दिल हो। वो पर्दा पोश है, सत्तारुल उयूब है, तो वो चाहता है कि उसके बंदे एक दूसरे के पर्दे रखें, दूसरों के गुनाहों को पेश ना करे। और अल्लाह माफ़ करता है, वो चाहता है उसके बंदे भी माफ़ी दें। वो बख्शता है, वो चाहता है दूसरे भी मतलब माफ़ियाँ दें और करें। तो क्या पता चला कि जो बंदा अल्लाह सुब्हाना ताला वाली खूबियाँ अपने अंदर ले आएगा वो अल्लाह का पसंदीदा होगा। और इसके लिए आपको अस्माउल हुस्ना, एक बार तो ज़िंदगी में कम से कम 99 नेम्स को सुनिए और समझिए तो सही। मैं नहीं पूछती, आप खुद अपने आप से पूछना चाहें तो पूछ लें, क्या मैं अल्लाह ताला के 99 नाम, जिनका हदीस में रेफरेंस भी है कि जिसने अल्लाह के इन नामों को समझा, एहसा किया, उसके बारे में देखा सुना, उसको समझ लेगा, एहसा करेगा, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। क्या हम अल्लाह के बारे में जानते हैं? पिछले साल 22 है, अभी तो 20 होगा उस वक्त, मुझे लगता है कोरोना का पीरियड चल रहा था, तब वो सीरीज़ शुरू हुई थी। हफ्ते में 4 दिन करके, हफ्ते के 4 नाम, और फिर करते हुए तकरीबन मेरा ख्याल है 1 साल लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान टीवी चैनल पे अल अस्माउल हुस्ना के नाम पर मौजूद है, अमेज्ड बाय अल अस्माउल हुस्ना। 1 घंटे का पूरा सेशन होता था।
ابھی تک اس سے الحمدللہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہی نہیں آتی. تو جو امام ابن قیم ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو اپنے اندر دیکھ کر رکھتا ہے نا خوبی، وہ چاہتا ہے دوسرے بھی کریں. اور اللہ کو جو اچھی چیزیں لگتی ہیں بندے میں آ جائیں. اسی طرح اللہ کو سخت مزاجی ناپسند ہے. اکھڑ پن اللہ کو اچھا نہیں لگتا. وہ نرم خو اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے. سافٹنس ہے اللہ میں، اور بردبار اور بردباری کو پسند کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں اس کو، رات لیلۃ القدر کی رات کی کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. کیا آپ بھی کسی کو معاف کرتے ہیں؟ آپ اللہ سے تو مانگتے ہیں، تو کیا آپ بھی دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو اسے قبر کی دیواروں تک نہیں چھوڑوں گی، اس نے تو میری زندگی بچار دی، یہ کر دیا. تو اگر اللہ کو معاف کرنا پسند ہے تو آپ کو مجھے کیوں پسند نہیں؟ اللہ بردبار ہے کتنا. آپ دیکھیے میں جب سفر میں ہوتی ہوں کس حال حلیے میں لوگ دکھتے ہیں، اور میں کہتی ہوں میرا مالک اس کو بھی برداشت کر رہا ہے، اس کو بھی اگنور کر رہا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کے پاس بھی آئی فون ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑی دنیا کی دولت دی ہوگی یا وٹ ایور. تو پھر اللہ سب دیکھتے سنتے اس کو دے رہا ہے، تو میرے آپ کے لیے کیا گنجائش ہے کہ ہم کسی انسان سے کوئی بری بات کریں؟ اور اللہ حسن سلوک کرتا ہے، حسن سلوکی کو پسند کرتا ہے. اللہ عادل ہے، عدل کو محبوب رکھتا ہے. تم بھی عدل کرو. معذرت قبول کرتا ہے، اللہ سے زیادہ عذر کوئی نہیں قبول کرتا. تم بھی معذرت قبول کرو. جو بندہ اللہ کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے، دیکھیں میکس اینڈ میچ کا لفظ بڑا عام ہے نا، کم سے کم کچھ چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ سے میکس اینڈ میچ ہو جائیے، اور کل کہہ دیں اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبت میں یہ کرتی ہوں اور آپ کی یہ کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ چیز آپ کو حقیقت میں متقی بنائے گی. تو آپ کو ایک اور گول مل گیا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات دیکھنی ہے، اور ہر نام آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات لگتا ہے. میں نے جب پڑھایا، اور پہلے بھی ایک دفعہ یہ سیریز پہلے بھی کی ہوئی ہے، کچھ اس میں آڈیوز ادھر ادھر ہو چکی تھی، ساتھیوں نے کہا پھر کر لیں، ہم نے کہا پھر کر لیتے ہیں. لیکن میں نے اب دوبارہ جب پڑھایا تو مجھے لگے میں ان ناموں کو سمجھے بغیر اللہ سے محبت کرتی تھی. یہ میرا دعویٰ ہی تھا، عادت تھی محبت کرنے کی. تو آپ نیت کیجئے، اس کے لیے آپ لوگ یہاں بھی مل کے کر سکتے ہیں. میرا بہت دل ہے کہ آپ لوگ آن سائٹ کچھ کریں. اب میں اگلی دفعہ جب آؤں تو آپ آن سائٹ پہ کلاس کرنے کے یوز ٹو ہو چکے ہو، اور ہفتے میں ایک دن کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا کچھ ہے ہمارے پاس. 1 گھنٹے کا نام، 15 منٹ آگے 15 پیچھے، 1 hour 30 منٹ کے لیے ملے اور بیٹھ کر مل کر سنیں. اس میں ریکیپ ڈسکشنز کیجئے، عمل کے نقطے لیجئے جائے. اور جو ماحول کا اثر ہو رہا ہے ابھی بھی، یہ بات آپ میرا لیکچر چلا لیں بعد میں اور ساتھ استری کریں، کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، وہ اثر ہی نہیں آتا. بندہ ماحول کا حصہ بن جاتا ہے. کچھ کیجئے، ہماری نسلیں نہیں بچیں گی اگر ہم نے ان کو علم نہ دیا. تو جتنا زیادہ آپ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے جائیں گے اچھا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو مع العسر یسر ہے نا، اس میں ایک اور اینگل بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ دوسروں کو مشکلوں سے نجات دیتے ہیں نا، کسی کے دکھ میں، تکلیف میں، اس کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کب ہوتا ہے؟ جب بندہ مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو اس کی مشکل سے نجات دلائے یا اس کی مشکل میں کوئی آسانی کرے. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. آپ نے فرمایا کہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو شخص مشکل میں مبتلا انسان کو آسانی پہنچاتا ہے، سوچیں ذرا، کوئی دوست، فیملی کا کوئی پرسن، کوئی کام پہ کوئی کسی مشکل میں ہے اور آپ اس کے لیے ایز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو آسانی فراہم کرتے ہیں. نیت کریں. آپ دیکھیے کہ ہم دن بدن نٹ شل میں بند ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ہمسائے میں رہنے والے کا نام پتہ نہیں ہوتا. پہلے لوگ کہتے تھے گلی کے لوگ سانجھے، جاؤ ادھر سے دال لے کے آؤ، جاؤ انہوں نے ساگ پکایا، جاؤ ادھر سے روٹی لے کے آؤ. کہتے تھے مہمان پورے گاؤں کا سانجھا ہوتا تھا. آج ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز عسر کو یسر میں بدلنے والی وہ دعا ہے. جب کبھی زندگی میں مشکل آ جائے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. عاجزی،
انکساری اور خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگیے. حضرت موسیٰ کی سنت ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ آیت 25 سے 28. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا ہے اس میں؟ یسر لی. آپ کو ابھی تک جتنی آیتیں حدیثیں اور یہ اب دعا دے رہی ہیں سب میں لفظ عسر اور یسر کی خوبصورت سی ترکیب ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے میرے لیے اور میرے اس کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ دعا پڑھیے یسر لی امری. آپ پتہ نہیں کس کس کو سناتے ہیں ہائے کیا کرو امی پاس نہیں، ہائے میاں نہیں پاس، بچے نہیں. اب جس نے غم دیا اور جس نے دکھ جس کی طرف سے آیا ہوتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے. مٹی کا مور ایک بندہ ہمیں کوئی بات کر دے، ساس کوئی بات کہہ دے، ایسے لگتا ہے زندگی جیرن ہو گئی. شاید ساس نہ ہو گئی کوئی پولیس مین ہو گیا. بلیو می ہم بندوں کو سر پہ سوار کر بھائی ساس نے برا کہا اچھا بھی ان کا مسئلہ ہے میں نے نہیں سننا. یعنی یہ جو ہمارے اوپر ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے نا، فلاں مجھے یہ کہہ گیا میں دکھی ہو گئی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ ایسا ہو گیا. اٹس اوکے، اس پہ نظریں رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی پہ جب کوئی مشکل آتی تو کیا کرتے ہیں؟ چلے میں آپ کو ایک دعا سکھاتی ہوں، میرے پیچھے پڑھتے ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. سیکنڈ لگتا ہے کن کہتا ہے وہ اور فیکون. بیمار بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. غربت سہولت میں بدل جاتی ہے. اور آپ نے اپنی زندگی میں آزمایا ہوگا جب کوئی تکلیف آتی ہے ایسے لگتا ہے جانی نہیں اور ایک سیکنڈ میں ہوتی گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی جو کر لیں اور ایک سیکنڈ میں آپ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا خود ہی چل گئی. یہ دعائیں کہ اللہ کوئی مشکل تب تک دور نہیں ہونی جب تک تو نہ کرے. آزما لیجئے، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی مشکل آئے لیکن آنی ہے. میری یہ دعا لگنی کسی کو بھی نہیں، سب کو آنی ہے. کبھی تکلیف آئی پہلے اپنے ہوش کو سیدھا رکھیں، پھر وضو کریں، بڑے سلیقے سے طریقے سے ادب آداب سامنے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو دعا کے آداب ہیں ان کو جتنا کر سکیں. قبلہ روح ہو جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ لیں اور تکرار کے ساتھ اور بڑی دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے پھر اس میں صرف کہ اللہ تو لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں ہم، وہ کیا ہے؟ اقرار ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا اور میرے گناہوں کا اعتراف. فاعترفت ذنبی، گناہوں کا اعتراف کریں. پھر ابو لک بنعمتک علیہ سید الاستغفار میں آتا ہے اے اللہ جو تیری نعمت ہے نا میرے اوپر میں ان کا اعتراف کرتی ہوں. آپ بڑے پیار سے کیجئے. پھر اللہ کے نام لیں، یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا سلام یا سلام. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے جی وظیفہ کراؤ، میاں کی جاب چلی گئی، 10 دوستوں کو بلاؤ، بیٹھ کے یا سلامو پڑھو، میں دہی بلے بناتی ہوں. تم یا سلامو پڑھو میں دہی بڑے. اچھا چلو تم 300 دفعہ سورت وہ کیا کہتے ہیں یاسین بھی پڑھ دو، میں تمہیں پیزا بھی کھلا دوں گی. اور اگر تم کبھی درود تنجینہ پڑھ دو نا 1.25 لاکھ بار یا آیت کریمہ تو پھر تو میں تمہیں ڈنر بھی کھلا دوں گی. بھئی کیوں؟ اب ہم کہتے ہیں یا سلام کتنا ہو گیا، کتنے ہو گئے، گٹھلیاں کدھر ہیں، دانے کدھر ہیں؟ اور اس کے برعکس آپ کہتے ہیں یا سلام. اب دل ٹوٹا ہوا نا، سلامتی چاہیے. بچہ بیمار ہے، بچہ تنگ کر رہا ہے، بات نہیں سن رہا. آپ کبھی کسی عرب مسجد میں جائیں یا حرم میں جائیں نا تو آپ دیکھا کریں بچے تو ہر ایک کے ضدی ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. تو عرب ماں کا بچہ جب اس کو تنگ کرے نا اور بولنے ہی روتا ہی جائے تو وہ پتہ کیا کہے؟ یا سلام. یعنی وہ اپنے درد سے بولتی ہے کہ اللہ اس کو سلامتی دے. کر کے دیکھیے. اور ایک اور طریقہ رکھے، اپنا کوئی گناہ یاد کرے
اور ایک اور بات یاد رکھیں، اپنا کوئی نیک عمل سوچ لیں. جیسے وہ غار میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنے عمل یاد کیے نا، تو غار میں راستہ بن گیا کہ اللہ وہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا. کوئی آپ کا پیار ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ماں باپ میں بڑا ہے، کوئی اس سے جا کے دعا کرا لیں، میرے لیے دعا کریں. زندہ بندے کی دعا انسانوں کے حق میں لگتی ہے. آپ جس سے جو گمان کرتے ہیں پھر ہاتھ اٹھائیں، اپنا دیکھیے کہ میرا پیٹ میں جو رزق ہے وہ حلال ہے کہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں، کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، حسد تو نہیں کسی کے لیے. اور اس طرح سے پھر بد دعا کی بجائے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اور ایک اور چیز بس کہہ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورۃ یونس کی آیت 58 ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اس انعام اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ دنیا. قرآن. یہ ہمارے تھیم آیت میں بھی نور القرآن کے اگر آپ بینر پہ دیکھیں تو یہ آیت لکھی ہوتی ہے. قرآن کا پیغام کیا ہے کہ اس کو دل کی بہار بنا لو. آپ جتنا زیادہ اس چیز پہ یقین رکھیں گے کہ دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی میری ختم ہو کہ نہ ہو، میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا جوڑ لوں کہ میرے اندر اس کی راحت ہے، آپ کو دکھ بھی نہیں لگے گا، غم بھی نہیں لگے گا. تو بات کہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ رب جو دکھ دیتا ہے، تنگی ڈالتا ہے، وہ خیر بھی دے سکتا ہے، وہ عافیت بھی دے سکتا ہے. جب کوئی مشکل آئے گی تو آئے گی. علماء کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی آسانی بھی اسی کے ساتھ ہوگی. جیسے تالے کی چابی تالے کے ساتھ ہوتی، کوئی لاک ایسا نہیں بنتا جس کی چابی نہ ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا ساتھ نہ ہو یا اس کا علاج نہ ہو. کہتے ہیں کہ اگر مشکل کسی گو، چوہیا کی طرح کی ایک چھوٹی سی یعنی بل رکھنے والا ایک جانور ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گوہ کی بل میں بھی اگر کسی کو جا کے کوئی مشکل پہنچے گی نا تو وہاں بھی اس کے پیچھے آسانی جائے گی اور اس کو دور کرے گی، کیونکہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. سورۃ اللہ کے 7 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تنگی کے بعد فراہی عطا فرماتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ اور میں ان چیزوں کو لیں گے، اللہ کی رحمت سے ہمارے اندر بہت کچھ آئے گا. تو یہ تو ایک جنرل بات ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھیے. آج 14 اگست کے نام پہ پہلی تو بات ہے کہ ہم ڈے سیلیبریشن یا دنوں کو منانے کا کوئی شوق نہیں ہے ہمیں. ہاں، محاسبے کے لیے اور عمل کی خاطر اور اپنے آپ کو کہہ لیجئے کہ بہتریوں کی طرف مائل کرنے کے لیے انسان ہر موقع کو دعویٰ کا موقع بنائے. تو چند باتیں اس ناطے سے کہ 14 اگست اور 15 اگست 14 اگست جو تھا وہ پاکستان کے ناطے سے اور 15 اگست انڈیا کے ناطے سے بہت اہم تھا. پہلے سب مل کے رہتے تھے، پھر دیکھا کہ ذرا نظریاتی فرق ہے تو اللہ نے مدد کی اور اس کے بعد اس کو دوسری طرف کر دیا. ایسی ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں، اللہ نے زمین کا ایک ٹکڑا دیا. آج کسی نے ایک چھوٹا سا شیئر کیا ٹکڑا کہ 14 اگست کی بجائے 13 اگست 1947 کو ایک خبر شائع ہوتی ہے کو ریڈیو اسٹیشن پہ کہ یہ خبریں آپ فلاں جگہ سے سن رہے ہیں، اور جو ہی رات 12 بجے تو اس کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ یہ خبریں پاکستان سے سن رہے ہیں. یعنی پہلا ایک اعلان جو لوگوں نے دیا. لیکن جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، ہم پاکستان میں ہیں اس وقت کہ نہیں ہیں، ہم انڈیا میں بیٹھے سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کہ نہیں ہے، جس کو بھی اردو آتی ہے، ہم تھوڑا سا اس وقت اس چیز کو دیکھیں کہ نعمتیں جب ملتی ہیں تو اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دن کے ساتھ جشن آزادی اور آزادی کے نام پر جو چیزیں اس سال دیکھی گئیں، مجھے کل سے ہی کئی میسیجز اپنے ایڈمنس کے بھی مل رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں. ہر سال ربیع الاول میں کوئی نئی چیز شروع کر دیتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ پچھلے 2-4 سالوں میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیک بھی کاٹنا شروع کر دیا، جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. پہلے دور میں لوگ کھیر شیر کھاتے تھے، اب ماڈرن ہو گئے، خود بھی کیک کھاتے ہیں تو کیک کاٹنے لگ گئے. اسی طرح ہر سال کے 14 اگست کی طرح اس سال 14 اگست میں باجے آ گئے. کہتے ہیں بازاروں میں باجے ہیں سفید اور سبز رنگ کی،
جھنڈیاں اور باجے گلی گلی بک رہے ہیں، اور لڑکے موٹر سائیکلوں پہ باجے لے کر نکلتے ہیں، اور ذرا قریب سے کوئی لڑکی یا کوئی ایسا تو اس کے کان کے قریب جا کے بجاتے ہیں۔ کیوں جی؟ آپ نے اس لیے پاکستان لیا تھا؟ آپ کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ آپ کو پاکستان ملے اور آپ یہ کچھ کریں؟ ایک بہت ہی خوبصورت مجھے کہہ لیجئے کہ ورڈنگ کسی نے دی، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، یعنی جب یہ مطالبہ ہوا، دو قومی نظریہ تھا، قائد اعظم تھے، دوسری طرف علامہ اقبال کا خواب تھا، ان کے ساتھ بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ فیل کرتے تھے کہ مسلمان ایک قوم ہے، تو اس قوم کو ایک آزاد ملک کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ آج ہم قوم نہیں رہے، بھیڑ ہو گئے، کہہ لیجئے کیوس ہو گئے، ایک بھیڑ چال چلنے والا ایک موپ ہو گئے۔ ہم بھیڑ چال چلنے والے لوگ اپنے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ ہم وہ نہیں رہے جو تھے۔ کیا ہم واقعی غلام ہیں؟ یہ جملہ پچھلے دنوں بہت معروف ہوا، شاید عمران خان صاحب کا یہ جملہ، کیا ہم غلام ہیں؟ تو یہ جملہ تو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں دن میں کئی بار پڑھتا ہے۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پہ کتنے غلام ہیں؟ کیا ہم واقعی اس زمین کے ٹکڑے کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ اور جس تیزی سے ہم خود اپنے ہی دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو کیا اپنے لفظوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ حجت تو نہیں دے رہے کہ اللہ اپنی ضرورت رہی اس ملک کی؟ اور پاکستان بنتا کہ نہ بنتا، واللہ اسلام رہنا تھا۔ آج بھی انڈیا میں بہت اسلام ہے، آج بھی وہاں بہت سی مسجدیں، آج بھی وہاں بہت دعویٰ کا کام ہو رہا ہے، کوئی نہیں آپ کو روکتا۔ آپ سوئٹزرلینڈ میں یہ درس نہیں کر رہے، یہ میرا حال ہے گورنمنٹ کا حال ہے جو اپنے لیے، آپ کی یہ بلڈنگ کی ہال ہے نا، تو کون اس میں آپ کا مددگار بن رہا ہے؟ یہاں کی حکومت نہیں روکتے آپ کو۔ لیکن جب نعمت پالیں اور پھر اس کا حق ادا نہ کر پائیں تو مشکل ہوتی ہے۔ تو جو قومیں نعمتیں لے کر اس کی قدر نہیں کر پاتی، پھر اللہ کا ایک اصول یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پھر نعمت چھین بھی لیتا ہے۔ افراتفری اور بگاڑ ہے، بہت کچھ ہے۔ ہم کچھ قوموں کے نام کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں جی۔ وہ دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے ہیں نا، اور ہم ہمیشہ ضالین اور مغضوب کے ساتھ دو قوموں کے نام لیتے ہیں۔ ہم خود کیا ہیں آج؟ یعنی اگر آج آپ ترقی نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ ہم کے کون؟ ایک آرٹیکل ہے، اس کے چند جملے صرف درد کی خاطر پڑھ کے سنا کے اپنی بات پوری کروں گی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم ہے نا، اس لیے وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ علامہ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے کہہ دیا کہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ۔ آج ہمارا خیال ہے کہ غیر مسلم ہے اس لیے یہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی پکڑ لا رہا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ ہمیں نہ محنت کی عادت رہی۔ دیکھیں 3 دفعہ قرآن میں اللہ نے سورۃ بقرہ میں ایک قوم کے نام کے ساتھ کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے میری قوم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ اس قوم کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ آج کے دور میں لوگ اس کو اسرائیل کہتے ہیں اور یہود کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مٹھی بھر لوگ راج کر رہے ہیں، اور ہمارا گمان کیا ہے کہ وہ شاید اس لیے میں نے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس جی مسلمانوں کو پکڑ لیتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک آرٹیکل ہے، میری اپنی پرسنل اس میں کوئی رائے نہیں ہے، صرف آپ کو ایک سوچ دینے کے خاطر تاکہ ہم بھی ابھریں۔ 14 اگست کے دن کا ایک پیغام کہ امت مسلمہ کو اگر اللہ نے زمین کے ٹکڑا ایک نہیں کئی دے دیے، مدینہ پہلا تھا، اس میں پاکستان اگر دوسرا تھا، تو الحمدللہ 100 سے زیادہ مسلمان ملک آج بھی ہیں۔ تو آج ہم کیوں سو گئے؟ پیغام کیا ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ وجہ آج وہ اتنا اسٹرانگ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کراچی سے بھی کم آبادی ہے اسرائیل کی،
ہم ساری ان کی باتوں سے قطع تعلق رکھتے ہوئے ہماری پرسنل کوئی اچھی بری بات کو پیچھے کر کے صرف ان کی محنت کو سامنے رکھ کر ان کا ہر پروڈکٹ میں اپنا نام بنانا، کوالٹی بنانے کو سامنے رکھ کر ذرا سے اس آرٹیکل کو سنیں. یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص گریک اے سی کی ٹھنڈک سے سو کر صبح سیکو 5 کے الارم سے اٹھتا ہے، کولگیٹ سے برش کرتا ہے، جیلیٹ سے شیو کر کے لکس صابن اور ڈو شیمپو سے نہاتا ہے، اور نہانے کے بعد لیوس کی پینٹ، پولو شرٹ اور گوچی کے شوز، جوکی کے ساکس پہن لیتا ہے. چہرے پر نیویا کریم لگا کر نیسلے فوڈ سے ناشتہ کرنے کے بعد ریبون کا چشمہ لگا کر ہونڈا کی گاڑی میں بیٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے. راستے میں ایک جگہ سگنل بند ہو جاتا ہے، وہ جیب سے آئی فون 11 نکالتا ہے، یعنی اس وقت 11 تھا، آج اس سے بھی اوپر ہو گیا، اور زونگ پر انٹرنیٹ 4G چلانا شروع کر دیتا ہے. اتنے میں سبز بتی جلتی ہے. آفس پہنچ کر HP کے کمپیوٹر میں کام میں مشغول ہو جاتا ہے. کافی دیر کام کرنے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو میکڈونلڈ سے کھانا اور ساتھ میں نیسلے کا پانی بھی منگواتا ہے. کھانے کے بعد نیسکیفے کی کافی پیتا ہے اور پھر تھوڑا آرام کرنے چلا جاتا ہے. کچھ آرام کے بعد ریڈ بل پیتا ہے، یہ جو انرجی ڈرنک ہے، اور دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتا ہے. تھوڑا بوریت محسوس ہونے پر جیب سے ایپل کے آئی پوڈ نکال کے انڈین گانے سنتا ہے. ساتھ ہی TCS سے ایک پارسل بیرون ملک بھجواتا ہے اور پیناسونک کے لینڈ لائن سے اطلاع کرتا ہے اور پارکر کے پین سے ایک نوٹ لکھتا ہے. کچھ دیر بعد رولیکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہے. وہ دوبارہ ہونڈا کی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. کچھ ہی لمحے بعد شیل کا پیٹرول پمپ آ جاتا ہے، وہاں سے ٹنکی فل کرواتا ہے اور ہائپر سٹور کا رخ کر لیتا ہے. سٹور سے بچوں کے لیے میگی اور کنور کے نوڈلز اور اسی طرح کٹ کیٹ اور کیڈبری اور سنیکرز اور نیسلے کے مہنگے جوس وغیرہ خرید لاتا ہے. سپر سٹور کے ساتھ ہی پیزا ہٹ سے وہ بیوی بچوں کے لیے پیزا اور KFC سے برگرز کی ڈیلز بھی خرید لیتا ہے. گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد سب گھر والے سونی کے LED پر مشہور زمانہ نیوز چینل پر مایوسی والی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کوک کے گلاس پکڑے ہوتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے فلاں جگہ بمباری کر دی. یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے، اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ گیا؟ یعنی وہ اپنی محنت سے آپ کے ڈرائنگ روم، باتھ روم، کچن، آپ کی گاڑی، آپ کے آفس میں پہنچ گئے. آپ ان کا پروڈکٹ خرید کر آپ ان کی محنتوں کی چیزیں کھا پی کے موٹے تازے ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ کیسے ہو گئے. آپ کیجئے یہ سب کام. مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس پہ تنقید کریں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں محنت سے کون روکتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوپر غور کریں. پاکستان کو حقیقت میں ہماری ضرورت ہے. جشن آزادی اس دن ہوگا جس دن بندے کی روح اس جسم سے آزاد ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آواز آئے گی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی پکار ہوگی، اور اللہ بندے سے کہہ دے گا کہ اس نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا. سو کے ہم سوتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ سمر ویکیشنز ڈپریسنگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے. سو کے ساری رات جاگیں گے تو دوپہروں تک سوئیں گے. اور بہت بھی اچھے گھرانے ہیں، نمازی ہیں تو فجر پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر ظہر کے ختم ہونے کے وقت پہ اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ میری امت کی صبح میں برکت ہے. امت کی صبح میں برکت ہے. ہماری صبح کدھر گئی، ہماری شامیں کدھر گئیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں نا تو ہم نے سنت طریقے جو چھڑے نا، اس کے بعد ہماری زندگی سے برکت چلی گئی. آپ دیکھیں ان گوروں کو یہ دن کا ایک اچھا وقت صبح میں گزار کے 5-6 بجے گھروں میں، اور آپ اپنے ملکوں میں جائیے ماشاءاللہ پیارے ملک میں 11 بجے کے بعد تو سو کے اٹھتے ہیں. ظہر کے بعد کوئی دکانیں کھولیں گی اور پھر رات 2 بجے تک، کہیں پیزا تو کہیں آئس کریم اور کہیں کچھ. تو لہٰذا اس ملک کا مذاق نہیں اڑانے کی ضرورت، ہمیں اس کی سنجیدگی سے کوشش کرنی ہے اصلاح کی. یہ سیاستدانوں نے اتنا نہیں اس کو لوٹا،
اور جو چند چہروں کو ہم معاشرے میں بدنام کر کے سوچتے ہیں نا کہ یہ کھا گئے اور لوٹ گئے اور ملکی خزانہ، جب قومیں سو جاتی ہیں نا تو حکمران بھی سو جاتے ہیں۔ اعمالکم او مالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے کرتوت ہے نا، اعمال، یہ جو کام تم کرتے ہو نا، یہی کل تمہارے سر پہ حکمران بن جاتے ہیں۔ عوام باشعور ہوگی تو وہ لوگوں کو شعور والی ہی چیزیں دے گی، اچھے لوگوں کو سامنے لائے گی، اور اگر عوام ایسی ہوگی تو پھر وہ کہاں سے آتے ہیں؟ گھروں سے تو نہیں اٹھ کے آتے۔ تو اس وقت خاص طور پہ جو سیاسی حالات کے پیش نظر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کو اس وقت ہماری بہت ضرورت ہے، سینس کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ سمجھتے ہوئے اپنی ساری سکلز اور اپنا سارا ٹیلنٹ باہر اور باقی لوگوں کو پیچھے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ نعرہ تو لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن کیا گلی گلی کا بت ٹوٹا؟ آج بھی آپ دیکھیے اندر کے بت، باہر کے بت، اب تو ہر جگہ بت۔ آپ کا کپڑا نہیں بکتا جب تک بتوں کی تصویریں نہ اس پہ، اسٹیچوز پہ آپ کے کپڑے بکتے ہیں۔ بڑے بڑے قدآور اشتہار نہ دیے جائیں تو آپ کے لون کے کپڑے بھی نہیں بکتے۔ آپ کا جوڑا نہیں بکتا جب تک اس کے اوپر کسی ماڈل کی تصویر نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان ساری باتوں میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ تو کریں کیا پھر؟ آخری بات، اس کتاب سے جڑ جائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس چیز سے پچھلے دور میں اصلاح ہوئی تھی، بعد والے دور میں بھی اسی سے اصلاح ہوگی، اور وہ قرآن ہے۔ اتنا بگاڑ الحمدللہ آج بھی نہیں آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت آیا ہوا تھا، لیکن چونکہ ہم کام کے، محنت کے عادی نہ رہے تو ہم پھر ایسی چیزوں میں پڑھ کر جو نعمتیں ہوتی تھیں اس کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ محنت کی عادت ڈالیے، سونے جاگنے کو ٹھیک کیجیے، اور اس 14 اگست پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور بات کریں کہ ہم نے اس ایک آج کے دن کی یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم ایک اچھے مہذب شہری بنے۔ دیکھیے میں کئی دفعہ مثال دیتی ہوں، آج آپ کے اس ملک میں بیٹھے ہوئے بھی دے دوں، دنیا میں ٹاپ پہ آنے والے ملکوں میں سوئٹزرلینڈ ہے، اور سوئٹزرلینڈ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے۔ ٹورزم اور بینکنگ، اور سوئس بینک بڑا مشہور ہے، آپ نے کہا ہے تو یاد آ گیا، اور ان کی کیا کہتے ہیں، ڈیری، ہیں، گنتی کی چیزیں، گنتی کی چیزیں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب ذرا سمجھیے کہ گنتی کی چند چیزیں ایز اے ریسورس یوز کر کر ایک چھوٹا سا ملک دنیا کے ٹاپرز میں کیوں گیا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نمبر 1 ملک ہے دنیا میں جہاں لا اینڈ آرڈر کو مانا جاتا ہے۔ بس جن ملکوں میں لا اینڈ آرڈر مانا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ آپ کے پاس 5 آب، 5 دریاؤں کی زمین پنجاب، پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے؟ فرٹائل لینڈز ہیں، مائنز ہیں، سونے کی، چاندی کی، کوئلے کی، نمک کی کانیں آپ کے پاس ہیں، آپ کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ اتنے اکٹھے ریسورسز سب کے پاس نہیں ہیں، بلکہ گنا جائے تو ریسورسز وائز پاکستان دنیا کے شاید 5ویں ملکوں میں آتا ہے۔ ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر کی، اور اس کے لیے بس ایک کمٹمنٹ کہ اللہ یہ مشکل جو وقت ہے اس کو آسانیوں میں بدل دے، اس کو سہولتوں میں بدل دے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا بھی، سسٹر سروت بھی، اور آپ کا بھی، اور آپ کا بھی، اور سارے جو معاون بنے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایک بالکل پرسنل سا ہمارا یہاں سے گزرنا تھا، زبردستی ہم نے ادھر لیا۔ لاسٹ ویک جب بات ہوئی تو ٹرین واپسی کی لی تو سروت سے بات ہوئی، اور اس انہوں نے، میں نے کہا کہ مجھے اٹلی پہنچ کے پتہ چلا کہ اٹلی بیک ہے، اینی وے جب بھی ہمیں ناروے جانا ہے ہمیں واپس زیورخ سے ہی گزرنا ہے، یعنی ہم نے ایکسٹرا آگے ٹریول کیا، اور وہاں چونکہ جانا تھا تو یہ سوچا بھی نہیں کہ ٹریول پہ، تو جب گزرنا ادھر سے تو کیسے ہی گزر جائیں۔ تو پھر ماشاءاللہ ان کو ہکپس بھی بہت آئے اس دفعہ، ہر بندہ آج جاب پہ تھا اور جو بھی تھا، لیکن اللہ نے کام لے لیا۔ آج کے اس دن کے اس درس، اور اس کتنی دیر میں نے بات کی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی، اس کی لاج رکھتے ہوئے 1 گھنٹہ 8 منٹ ٹوٹل بات کی ہے میں نے، پوری شروع سے جب سے میں نے کی نا اسی وقت سے چل رہا ہے، یعنی ٹوٹل 1 گھنٹے کا لیکچر تھا۔ یہ لیکچر تو نہیں ہے، دل کی باتیں ہی تھی نا۔
تو اس وقت بیٹھ کر سوچئے، ہمیں سنجیدگی سے کچھ کرنا ہے. ہماری نسلیں جن معاشروں میں پل رہی ہیں، میں ملکوں کی بات نہیں کر رہی، آپ کے فیس بک اور آپ کے سوشل میڈیا نے گاؤں میں رہنے والے ایک بچے کو اور یورپ اور امریکہ کینیڈا میں رہنے والے بچے کو ایک صف میں کھڑا کر دی. اپنے گھروں میں دین کو رواج دیجیے. بچے بچیوں کی اصلاح، خاص طور پہ بچیوں کا لباس، حجاب اور مردوں کا مسجدوں سے تعلق، یہ بہت ضروری ہے. الحمدللہ آپ سے جسٹ میرے خیال فیو آورز ہی دور ہیں پیرس. ہم نے پچھلے کئی سال سے وہاں کچھ کلاسز شروع کی ہوئی تھی. اللہ نے وہاں ہمیں امید دلا دی ایک اپنی جگہ کی. پچھلی دفعہ تو ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن یہ کہ اس وقت ہمارا وہ پروجیکٹ بھی آن گوئنگ ہے. ایسی آپ کی طرح کی چھوٹی چھوٹی کلاسوں سے شروع ہوا سفر، وہ سب موجود ہیں اس کے متعلق جو بھی باتیں، کب شروع ہوا کب نہیں ہوا. لیکن جب سنجیدگی سے کوششیں شروع ہوئیں، ایک سے ایک کلاس چھوٹے کورس سے بڑا ہوا، پھر بچوں کی ہوئی. اب اس وقت اللہ نے رحمت کی ہے اور ایک جگہ ہم نے دیکھ لی ہوئی ہے، سودا بھی ہو گیا، بس اب اس کو پے کرنے. اور جب اپنی جگہ ہو جاتی ہے تو بندہ ذرا پاؤں جم جاتے ہیں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے. اور آپ ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ بھی میں بتا دوں. لوگ کہتے ہیں ہائے جوہر آباد میں اتنا کام ہو رہا ہے. ہمارا البرکہ پروجیکٹ آج بھی اناؤنس موجود ہے. پچھلے تقریباً 1 سال، پچھلے رمضان، یہ رمضان نہیں اس سے بھی پیچھے، یعنی آلموسٹ 9 منتھس ہو گئے، ہم نے وہاں ایک یوتھ سینٹر کے لیے اللہ کی رحمت سے رات دن ایک کیا ہوا ہے. یعنی وہ ہماری سوچوں سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس کا جو اجر ہے، اسے جو بینیفٹ دکھ رہے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، وہ یونیورسٹی لیول کا ایک پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ جب پورا ہوگا تو سب کے سامنے آئے گا. ہم سب اس کے لیے اپنی ایک ایک چیز ہم نے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، گھروں سمیت، جیولری سمیت، ایک ایک چیز بکتی جاتی ہے اور ہم اس کو پے کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں اس کی کوئی انفارمیشن لینا تو بعد میں بات کر لیجئے. سربت بھی ادھر ہیں، ڈائریکٹ آپ کو ان لوگوں سے کانٹیکٹ کروایا جائے گا. ویب سائٹ پہ ہمارا البرکہ کا پروجیکٹ بھی ہوتا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ ہماری چیزیں کام آ جائیں، ہمارے گھر کام آ جائیں، ہماری گاڑیاں کام آ جائیں، ہمارے پلاٹس کام آ جائیں، تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اگلی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جائیں. اور یقین کریں صرف 3 سال، 2018 سے لے کے آج 22، ابھی تو بیچ میں آدھا ہی ہوا ہے نا، تو ماشاءاللہ 3.5 سال کے اندر اس شہر کی قسمت بدل گئی کہ جہاں یعنی پاکستان میں ہونے کے باوجود بھی وہاں ابھی تک دین اس طرح سے اسٹیبلش نہیں تھا. اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو چیزوں کو کوشش ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ چیزیں بھی آج سربت آپ کے پاس ہے نا، بعد میں آپ ادھر رکھ دیں. اور یہ کچھ پرسنل چیزیں، کچھ ایسی، کچھ آج تھوڑی سی اس طرح کی بھی چیزیں ہیں جو اگر آپ پاکستان نہیں گئے اور کوئی شادی آ رہی ہے تو آپ اس کی تیاری کر لیں. ایون ہمارے پاس کچھ گولڈ بھی ہوتا ہے، یعنی ساتھی بھی گولڈ دیتے ہیں، ہم نے اپنا بھی فار سیل سب کچھ رکھا ہوا ہے. اور جیولرز کو دیں گے تو وہ کچھ نہیں دیتے، اور آپ جیولر سے لینے جائیں گے تو آج کل سیدھا 2 لاکھ روپے تولہ. تو اگر گولڈ میں آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں، آپ ضرور سرور سے بات کریں. پھر وہ بعد میں آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا. لیکن نارمل جو چیزیں بھی آج تھوڑی بہت ہیں آپ ان کو دکھا دیں، اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں منی اس کی خیر میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ